بسم الله الرحمن الرحيم. أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أشرف يوم الدار فقال أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحسان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت مذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبما تقتلوني. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے مگر تین مسلمانوں کے خون کو بہایا جا سکتا ہے: ایک وہ مسلمان کہ جو شادی شدہ ہو اس کے بعد بھی زنا کرے، دوسرے نمبر پر وہ مسلمان جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو جائے، اور تیسرا وہ مسلمان جو کسی کو ناحق قتل کرے اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ تین مسلمانوں کا خون بہانا حلال ہے، اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ سب سے پہلے دنیا کے اوپر جو انسانیت میں ظلم ہوا وہ ناحق انسان کا قتل کرنا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسلام میں سب سے پہلے جو ناحق قتل ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا تھا، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے آگے ہوئے، نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کیا اور ان کو زخمی کیا، اور اس کے بعد پھر وہ شہید ہو گئے۔ تو پہلا ناحق قتل جو ہوا وہ اسلام کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اوپر جو سب سے پہلے ناحق قتل ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا ہوا تھا، کہ ان کو ناحق قتل کیا گیا۔ یہ جو ناحق قتل ہے، ناحق قتل حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور قیامت میں حقوق العباد میں جیسے کہ نماز کے متعلق سب سے پہلے اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اسی طریقے سے حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ رب العزت قتل کے متعلق پوچھیں گے کہ قتل کیا ہے یا نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی حیا عطا فرمائی تھی، اور فتنے کا زمانہ جو شروع ہوا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے شروع ہوا تھا، جس میں بارہا مسلمان شہید ہوئے، دونوں طرف سے شہید ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کے گھر کے اندر بند کر دیا گیا اور بلوائیں ادھر ادھر سے آنے لگے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے درپے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت کے اوپر چڑھ گئے اور لوگوں سے کہا کہ سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں کیا ہے سوائے تین مسلمانوں کے، کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس کا خون بہانا حلال ہے۔ خدا کی قسم میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا، تو تم لوگ میرے قتل کے لیے یہاں کیوں آئے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور پھر بھی زنا کرے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم نہ میں نے اسلام سے پہلے کوئی زنا کیا نہ اسلام کے بعد میں نے زنا کیا، فَبِمَا تَقْتُلُونِي، پھر کیوں تم میرے قتل کے لیے یہاں اکٹھے ہو گئے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب تھا کہ وہ لوگ رکنے نہ پائیں، اور طریقہ دیکھا
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر کار انہوں نے شہید کرایا۔ اس کے علاوہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ 3 مسلمانوں کا قتل کرنا اگر اس گناہ کے اندر ہے تو وہ حلال، اس کے علاوہ حرام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تقریباً 10 حضرات تک ہمیں ملتا ہے کہ اگر وہ یہ عمل کرے تو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ آدمی کہ جو کسی بچے کے ساتھ، بڑے کے ساتھ لواطت کا کام کرتا ہے، یعنی اس کے پیچھے پاخانے کے حصے میں اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی جانور کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اس کو بھی قتل کرایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی کہ جو راستے میں لوٹ مار کرتا ہے، اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، مسلمانوں کو لڑاتا ہے، مسلمانوں کے درمیان فساد برپا کرتا ہے، ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ قتل کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ میں اور آپ بیٹھ کے ہمیں کوئی آدمی ناپسند ہے اور اس کے لیے ہم جواز بنائیں کہ چلو بھائی اس کو قتل کرنا صحیح نہیں۔ یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہوگا، یہ حکومت وقت کا ہوگا، اسلامی ریاست کا ہوگا۔ اگر وہ قتل کرانا چاہے تو وہی حکم صادر کریں گے کہ قتل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ مجھے اور آپ کو اختیار ہو کہ فساد مچ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔